والصلاة والسلام عليك يا صفة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جن بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ اگر ان کا نام کسی بھی بندے کے سامنے لیں تو وہ ایک ہی جملہ کہے گا کہ حاجی صاحب نے بڑی سونی زندگی گزاری ہے۔ سونی زندگی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس نے فرائض و واجبات کی پابندی کی ہو، سنت و مستحبات سے محبت رکھتا ہو اور اپنے معاملات میں سچائی اور دیانتداری کو اپناتا ہو۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنا کافی نہیں ہے بلکہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج امام حمزہ صاحب یہاں پہ موجود تھے۔ بڑے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آج اگر ہمیں کوئی عزت ملی ہے تو وہ بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے سے ملی ہے۔ فتنوں کے اس دور میں آج اگر ہم اپنے ایمان کو، عقیدے کو محفوظ کیے ہوئے ہیں تو یہ بزرگوں کی ان دعاؤں کا صلہ ہے کہ جس دور میں والدین، دادی دادا اپنے بچوں کے لیے کسی باہرلے ملک کی نیشنلٹی کی دعا کیا کرتے تھے، اچھے گھر، اچھی گاڑی کی دعا کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے دادی دادا یہ کہا کرتے تھے پتر اللہ ایمان دے۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ نمازیں ہم پڑھتے، ابھی فرض بھی نہیں ہوئی، دادا ابو اپنی کنڈی کے ساتھ ہمیں لے کے جاتے تھے چلو نماز کے لیے چلو، اور یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایمان دے، اللہ آپ کو ایمان دے۔ تو اس سے زیادہ ایمان اور کیا ہوگا کہ روزے ہم پہ فرض نہیں، نمازیں ہم پہ فرض نہیں، روزے بھی رکھوا رہے، نمازیں بھی پڑھا رہے۔ تو آج فتنوں کے اس دور میں آ کر ہمیں پتہ چلا وہ جو بزرگ کہا کرتے تھے پتر اللہ آپ کو ایمان دے، آج اس بات کی اشد ضرورت ہے ہمیں کہ فتنوں کے اس دور میں ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں۔ ولی جو ہوتا ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سچائی کا مفہوم صرف یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جب بولا جائے، کوئی کلام کیا جائے تو خلاف واقع بات نہ کی جائے، جبکہ سچائی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کیے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کیے جائیں، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے حقوق العباد کو بھی پورا کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے اس بندے سے محبت کر۔ پھر جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ مالائے اعلیٰ فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ پھر آسمان کے وہ فرشتے اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل امین زمین پر آتے ہیں تو اہل زمین کے دلوں میں اللہ کے اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ آج جبریل امین اور اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا نتیجہ ہے کہ بزرگان دین اس سال جو داتا صاحب کا عرس ہوا وہ 980 کے قریب تھا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں، ان کا اپنا کوئی خاندان نہیں، لیکن 1000 سال کے قریب گزر جانے کے باوجود بھی آج اگر داتا دنیا کرتی ہے تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری۔ آج لوگ داتا کر رہے ہیں۔ یہی حال ہمارے ان بزرگوں کا بھی ہے کہ اگرچہ ان کی اولاد موجود ہے لیکن دنیا کے مختلف کونوں میں کسی نے ان سے پڑھا ہوگا، کسی نے ان کے ساتھ معاملات طے کیے ہوں گے، انہوں نے اپنے اکثر معاملات کے طے کرتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں میں اچھی یاد چھوڑی ہے اور آج وہ لوگ اچھے
لفظوں میں ان بزرگوں کو یاد کرتے ہوں گے۔ ہم نے اس دور میں اگر ہم اپنے عقائد کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان سچے بزرگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والے کی دکان، کسی عطار کی دکان، کہ بندہ جب کسی عطار کے پاس جاتا ہے اس سے خوشبو لے نہ لے لیکن اس سے خوشبو پا لیتا ہے۔ بندہ جب کسی ولی کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی معاملات طے کرے نہ کرے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو نہ ہو، لیکن وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو پا لیتا ہے۔ اور برے بندے کی صحبت ایسے ہے جیسے لوہار کی دکان، کہ بندہ جب لوہار کی دکان پہ جاتا ہے اپنے کپڑے سمیٹ کر اپنا دامن سمیٹ کر بیٹھتا ہے لیکن پھر بھی کوئی چنگاری اس کے دامن کو داغدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جو، یہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی روشنی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، عقائد صحیحہ کے ساتھ ہو، تو آج ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنا تعلق ان بزرگوں کے ساتھ کر لیں۔ آخر میں یہاں پہ نعرے لگائے گئے، یقین جانے سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ ہم مختلف جگہوں پہ گئے، وہاں پہ نعرہ حیدری، ہم الحمدللہ اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے استاذ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب فرمایا کرتے تھے اس دور میں نعروں کی ترتیب یہ رکھنی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نعرہ لگانا ہے نعرہ تکبیر۔ دیکھیے ہمارے مہمان بڑی دور سے آئے ہیں اور یہ جب پاکستان آتے ہیں نا یا ہم جب مختلف شہروں سے واپس اپنے گھر میں آتے ہیں نا تو ہم یہ توقع اور امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں یا ہمارے پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ عزت دے رہے ہیں تو جب ہم اپنے لوگوں میں جائیں گے تو وہ اس سے بڑھ کر دیں گے۔ تو مجھے بتائیں نہ ہم تو کسی بزرگ کا نعرہ لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، تو اتنی دھیمی آواز کے ساتھ آپ اس نعرے کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارے مہمان میرا بڑا بھائی یہاں پہ آیا ہے، آپ نے ان کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور کرنی ہے۔ تو وہ تھکاوٹ کب دور ہوگی؟ بندہ کہتا ہے نا تجھے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، میری ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے، تو یہ مرجائے ہوئے چہروں ان کے ساتھ تو تھکاوٹ دور نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ تو ہم نے ان کی تھکاوٹ کو دور کرنی ہے، اس جوش کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی۔ ہاں یہ آپ نے نعرہ لگانا ہے۔ نعرہ تحقیق پہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ حق چار یار اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس وقت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام پر تان درازی کی جا رہی ہے۔ آپ نے خود بھی یہ عقیدہ اپنانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ اپنی تحقیقیں، اپنے تمام تر مواد اپنے پاس رکھنا ہے۔ بزرگوں نے اصحاب کے بارے میں جو لکھ دیا اسی پر اکتفا کرنا ہے، اور جو بزرگوں نے لکھ دیا اس اکتفا کو سمجھنا بھی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کر دی، میں نے ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے معاملے میں ہم نے سکوت کرنا ہے۔ تو میں نے کہا وہ جو سکوت کا کہا ہے وہ انہوں نے مشاجرات صحابہ میں کہا ہے، فضائل بیان ہوں گے، فضائل تمام صحابہ کے بیان ہوں گے، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، اصحاب رسول کے بھی نوکر ہیں۔ یہ بزرگوں حاجی صاحب کا ساری زندگی یہی عقیدہ رہا اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہم اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عقیدے سے ایک انچ بھی نہیں ہٹیں گے۔ تو آپ نے اس جوش اور اس ولولے کے ساتھ یہ نعرہ لگانا ہے نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے، اللہ کریم اس تمام سایہ جمیلہ کو حاجی صاحب کے حق میں ذریعہ نجات بنائے اور حاجی صاحب کی تمام اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔